السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال تعالى في موضع آخر، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، رواه البخاری في کتاب الایمان۔ حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، دینی و ملی بھائیوں، پیارے بچوں، محترم بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رزق حلال کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ محترم سامعین، اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ اور سب سے مقبول دین ہے، اور اسلام کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی دین اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر اس دنیا کے اندر رہ کر اگر کوئی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ کل مرنے کے بعد آخرت میں بھی سرخرو ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں اسلام کو ایکسیپٹ کرے، اسلام قبول کرے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے، انسان کی توجیہ کی ہے، انسان کو بتلایا ہے کہ انسان کو رہنا کیسے ہے، انسان کو جینا کیسے ہے، اس کے صبح و شام کیسے ہوں، اس کی زندگی کے شب و روز کیسے ہوں، اس کے دن کے ایام کیسے ہوں، اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہو۔ آج ہم اور آپ عید الاضحیٰ سے تقریباً فارغ ہو چکے ہیں، اور ہم میں سے اکثریت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ممبئی، دلی، کلکتہ اور نہ جانے کہاں کہاں روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل کچھ باتیں رکھ دی جائیں، تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہاں سے جانے کے بعد جب روزی روٹی کمائیں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین مسجد کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے باہر جب ہم روزی کماتے ہیں اللہ رب العالمین کی گرفت وہاں بھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں وہاں بھی دیکھتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ میرے عزیزو، تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ
کہ دنیا کے اندر بسنے والوں انسانوں کان کھول کے سن لو کہ روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے سر لے رکھی ہے، لہذا دنیا کے اندر آپ یقین مانیں، اللہ رب العالمین پر توکل رکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھوکا نہیں مر سکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والے چرند پرند سب کے روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ ایک کیڑا مکوڑا بنا کھائے بھوک سے نہیں مر سکتا، ایک چیونٹی اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیتی ہے، ایک چڑیا اپنے روزی روٹی کا انتظام کر لیتی ہے، کبھی بھوک سے مرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمارا بھی اس بات پر اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزی دے گا، ہم اس دنیا کے اندر بھوک سے نہیں مریں گے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث، راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ۔ اس حدیث کے اندر در حقیقت انسان کی تخلیق کا پورا سسٹم اور پوری ترتیب بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ انسان کی تخلیق کے مراحل یہ ہیں کہ 40 دن ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، منی کے ناپاک قطرے کی شکل میں ہوتا ہے، ثم یکون فی ذلک علاقہ، اس کے بعد خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، 40 دن تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، اس کے بعد ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب انسان 120 دن کا ہوتا ہے تو فیرسل الملک، تو فرشتے کو بھیج دیا جاتا ہے، ویؤمر باربع کلمات، اور فرشتے کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور اس بندے کو جو پیٹ کے اندر پل رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، 4 چیزیں اس کے مقدر میں لکھ دو۔ ان میں سے پہلی چیز ہے بکتب رزقہ۔ میرے عزیزو، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بکتب رزقہ، جاؤ لکھ دو کہ دنیا کے اندر جائے گا تو کتنی روزی کمائے گا، کیسے کمائے گا، دنیا کے اندر بھوکا نہیں مرے گا۔ اور فرمایا بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی و سعید، دنیا کے اندر یہ بھی لکھ دو کہ یہ بندہ بدبخت رہے گا، نیک بخت رہے گا۔ لہٰذا جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہو یہ کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تبھی اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آج ہم بچوں کو اس ڈر سے بھی قتل کر دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کوئی مار دیتا ہے، کوئی بچے نہ پیدا کرنے کے بہت سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے میرے عزیزو، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کل جب ہمارے یہ بچے بڑے ہوں، 2-4 بچوں کے ہم والدین بن جائیں تو کھلانے پلانے کے لیے ہمیں پریشانی ہو۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ 120 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ رب العالمین اس کی روزی لکھ دیتا ہے۔ لہٰذا روزی کے ذمہ دار آپ نہیں، میرے عزیزو، آپ قتل نہ کرو۔ آج یہ برائی اتنا عام ہو چکی ہے، آج مسلم معاشرے میں بھی اس برائی نے جڑ بنا لیا ہے۔ آج ہمارے گھرانے جو دیندار گھرانے ہیں، آج مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے گھروں کی بیٹیاں بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ آج ہمیں ڈر لگتا ہے، آج ابھی جلد ہی اس حکومت نے ہمارے 2 کے نئے قانون لائے اور یہ کہا ہے کہ اگر 2 سے زائد بچے ہوں گے تو آپ کو نہ حکومت میں کوئی ذمہ داری ملے گی اور نہ ہی جو سرکاری ملازمت کے عہدے ہوتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ میری عزیزو، ان کو بتلانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ در حقیقت گڑبڑی یہاں نہیں کہ بچے آپ انہیں صحیح سے نوکری نہیں دے رہے ہیں، آپ نے ان کے ذرائع کے لیے، ان کی آمدنی کے لیے کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں کھول رکھا ہے، اس لیے برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ہی یہی ہے، ان کا ایمان دنیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی فرمائی ہوئی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان 120 دن کا ہوتا ہے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، مسلمان ہو تو بھوکمری کے ڈر سے قتل مت کرو۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اس برائی نے بھی ہمارے سماج میں جڑ بنا لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل رکھیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں اور بچوں کو بھوکمری کے ڈر سے، کھلانے پلانے کے ڈر سے ماں کے پیٹ میں نہ ماریں۔ کچھ تو زمانے جاہلیت کا دستور کیا تھا کہ بچے پیدا ہونے کے بعد مارے جاتے تھے، آج ہم نے ترقی کر لی ہے، ڈیولپ ہمارے اندر آ گیا ہے، آج ہم بچوں کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے۔ ذرا سوچیں، اسلام اسی لیے آیا تھا۔ در حقیقت میں میرا موضوع دوسرا ہے میرے عزیزو، انشاءاللہ کبھی فرصت ملی تو اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی روزی لکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پر اعتقاد ہونا چاہیے، اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، روزی کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے رکھی ہے۔
اور یہی نہیں بلکہ اسلام نے ہمیں روزی کمانے کے لیے ابھارا ہے، ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر تم صاحب اولاد ہو، تم دنیا کے اندر جینا چاہتے ہو، زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، تو بنا روزی روٹی کے آپ نہیں چل سکتے ہو، بنا کمائے آپ کے پیٹ کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے، آپ محنت کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ کی آیت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ دکان کرنے والے ہیں، جو لوگ کاروبار والے ہیں، جب جمعہ کی نماز کے لیے آئیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیں، تو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جائیں۔ اگر کوئی دکان کھولا ہے تو دکان پہ چلے جائے، اگر کوئی دوسرے آمدنی کا ذریعہ ہے تو اس میں لگ جائے، محنت کرے، اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ رب العالمین نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو اسی لیے بنایا ہی ہے کہ انسان محنت کرے، کمائے، کھائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر روزی، سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو انسان اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، اپنے محنت کی کمائی ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی محنت سے کمائیں، دوسروں پر بوجھ نہ بنے، دوسروں پر وبال نہ بنے۔ لہٰذا اسلام ہمیں ابھارتا ہے، یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے انسان جب اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، کما کر لا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر ثواب دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزی روٹی کے لیے محنت کریں، اسلام اس پر ابھارتا ہے اور بتلاتا ہے کہ کیسے کمائیں۔ چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، دنیا کے اندر بسنے والوں انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی حلال چیزیں ہیں تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن ہاں کچھ حرام چیزیں بھی اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں جس پر اللہ اس کے رسول نے قطغن لگا دیا ہے، جس پر اللہ اس کے رسول نے حرام کاری کا فتویٰ لگا دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ ایسی چیزوں سے دور رہو، شیطان اس کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، تمہیں بتلائے گا کہ حرام کردہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، لیکن یقین مانو یہ حرام کردہ چیزیں تمہارے صحت کے لیے بھی خطرناک ہیں، تمہاری آخرت کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، جس طرح مومنین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، حلال چیزیں کھائیں، اسی طرح تم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل صالح کرو۔ میرے عزیزو، ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلے مومنین سے، پہلے عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حلال کھاؤ، وعملوا صالحا، عمل صالح کرو۔ اس کے بعد فرمایا رسولو، تم بھی حلال کھاؤ، اس کے بعد عمل صالح کرو۔ اس آیت کے اندر ہم ذرا غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ رزق حلال کا تعلق عمل صالح سے بڑا گہرا ہے۔ اگر ہم رزق حرام کھائیں گے تو یہ یقین مانیں کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر ہم رزق حرام کھائیں گے تو اگر اللہ رب العالمین ہماری صالحات کو، ہماری نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آگے میں آپ کو بتلاؤں گا، ان دو آیتوں کے اندر سیدھا تعلق عمل صالح کا رزق حلال سے اللہ رب العالمین نے جوڑ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم نمازی بنیں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا گھرانہ دیندار بنے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری آل و اولاد صالح بنے، تو اپنے بچوں کو نیک کھلاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنے بچوں کو حلال کی محنت سے کما کے کھلاؤ۔ اگر تم نے حرام کاری کو اپنا شیوا بنا لیا ہے تو یقین مانیے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خم کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے روتے رہیں، گر گراتے رہیں، لیکن یقین مانیے اگر ہمارے جسم میں گردش کرنے والا خون حرام کا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری کوئی بھی عبادت، ہماری کوئی بھی ریاضت قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آئیے صحیح بخاری کی حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث میں کتاب الایمان میں ذکر کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین، کہ لوگوں دنیا کے اندر بسنے والوں کان کھول کے سن لو، حلال چیزیں اسلام کے اندر کھول کھول کے واضح کر دی گئی ہیں، روزے روشن کی طرح آیا ہیں، اسی طرح حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے، یہ بتلا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، لیکن حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام لوگ نہیں جان پاتے یا وہ حلال ہے یا وہ حرام۔ اگر ہم پر بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں ہم تمیز نہ کر سکیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو ہماری پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں، دین کا علم رکھنے والوں سے پوچھیں آیا وہ چیز حلال ہے یا حرام۔ لیکن اگر پھر بھی وہ چیز مشتبہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ،
کچھ چیزیں اگر مشتبہ ہو جائیں جس میں آپ تمیز نہ کر سکو یہ حلال ہے یا حرام، تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ ایسی مشتبہ چیزوں سے دور رہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے آگے کے جو الفاظ ہیں، فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو ہم اور آپ دل کے نام سے جانتے ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو ہمارے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر ہمارے دل بگڑ گئے، دلوں کے اندر کجی آ گئی، دل راہ راست سے بھٹک گئے تو ہمارا پورا جسم بھٹک جائے گا، ہم راہ راست سے بھٹک جائیں گے، صراط مستقیم سے ہم ہٹ جائیں گے۔ اس حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا۔ در حقیقت دلوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ دلوں کی اصلاح کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کے حلال کھائیں، کیونکہ انسان جب حلال کھائے گا تو جسم کے اندر جو خون بنتا ہے، کیونکہ یہ جو دل ہے، دل خون کی سپلائی کرتا ہے، پورے جسم کے اندر خون کو پہنچاتا ہے۔ اگر ہم حرام کھائیں گے تو ہمارے پورے جسم کے اندر جو گردش کرنے والا خون ہوگا حرام کا ہوگا، تو ہمارے جب دل بگڑ جائیں گے تو ہمارا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر چاہتے ہو کہ پورا جسم کے صحیح سالم رہے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق چلیں، تو آپ کو حلال کھانا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری آنکھیں حلال چیزیں دیکھیں تو آپ کو حلال کھانا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ہاتھ حلال چیزوں کی طرف بڑھ کے جائیں تو آپ کو حرام کاری سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ دلوں کی اصلاح رہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے والدین، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے، ہماری آل و اولاد نیک رہے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری آل و اولاد کے دل نیک رہیں، ان کے دلوں کی اصلاح رہے، تو انہیں حلال کھلانا ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر ہم نے حرام کھا کر اپنے دلوں کو بگاڑ لیا ہے، دلوں کو زنگ آلود کر لیا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے ہر نماز میں یہ مانگتے رہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نہیں دینے والا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں اپنے اسلاف سے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کہ ہمارے اسلاف حلال رزق کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ لوگ حرام سے بچنے کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ لوگ حلال کو کتنی ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام ہے، کچھ کھانے والی چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نہیں ہیں، تفتیش نہیں کرتے اور کھا لیتے ہیں، اور لقمہ پیٹ کے اندر چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد غلام کہتا ہے ابوبکر آپ نے کھانا تناول تو فرما لیا، لیکن آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ آیا وہ کھانا آیا کہاں سے ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا، اے میرے غلام ذرا بتلاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ تو غلام نے فرمایا کنت تکہنت فی الجاہلیہ، میں نے زمانے جاہلیت میں جادو کیا تھا، ٹونا کیا تھا، جھاڑ پھونک کا کام کیا تھا، جس کی وجہ سے آج مجھے اجرت ملی تھی، وہی کھانا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور قے کر دیا، جو پیٹ کے اندر کھانے کی چیز چلی گئی تھی اس کو نکال پھینکا، اور فرمایا، تاریخی جملہ فرمایا، اگر اس حرام چیز کو نکالتے نکالتے میری جان بھی نکل جاتی تب بھی میں اس کو نکال کے رہتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ حرام کاری سے، حرام خوری سے پلا ہوا جسم جہنم کا بہت مستحق۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اندیشہ ہو، مجھے شبہ ہو کہ حرام میں مبتلا ہونے کا شبہ ہو، اس کے عوض میں مجھے 9 گابھن اونٹنیاں چھوڑنی پڑیں تب بھی میں چھوڑ دوں گا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم جب وفات پانے لگے تو انہوں نے فرمایا اپنے وفات کے وقت کہ میں نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے، میں نے جو وراثت چھوڑا ہے، اس کے اندر ایک بھی درہم حرام کا تو چھوڑو، میں نے ایک بھی درہم شبہ کا نہیں چھوڑا ہے کہ وہ حرام کا نہ ہو۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم بھی حلال کا اہتمام کریں، حلال کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اگر نہیں تو آئیے صحیح مسلم کی ایک معروف و مشہور حدیث ہے، اسی کی روشنی میں ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، اپنے گھروں کا محاسبہ کر لیں۔ صحیح مسلم کی معروف و مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ ایک آدمی ثم ذکر الرجل یطیل السفر
عشعص اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ بندہ مسافر ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المسافر لا ترد، کہ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العالمین مسافر آدمی کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے بھی اگر کوئی سفر پہ جائے تو چاہیے کہ اپنے حق میں دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی سفر پہ نکل رہا ہے تو آپ اس سے اپنے حق میں بھی دعائیں کروا سکتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے بال بالکل پراگندہ ہیں، کیونکہ آج کا سفر ریلوے کا سفر اور ٹرین کا سفر اور ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، لوگ بڑی مشقتوں کے ساتھ سفر طے کیا کرتے تھے، چنانچہ اس کے بال بالکل پراگندہ ہیں، گھر سے دور ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، بالکل عاجزی انکساری خلوص للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا اور کہتا ہے یا ربی اے اللہ رب العالمین مجھے یہ پریشانی ہے، اے اللہ رب العالمین مجھے یہ دے دے، اے اللہ رب العالمین میری روزی روٹی میں برکت دے دے، اے اللہ رب العالمین میری اولاد کو صالح بنا دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو جواب ہوتا ہے میرے عزیزو سنو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مطعمہ حرام، تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ کیونکہ تمہارے جسم میں پلنے والا گوشت تم نے جو کھایا ہو حرام کا کھایا ہے، تمہارے جسم میں گردش کرنے والا خون حرام کا ہے۔ اور فرمایا وملبسہ حرام، جسم کے اندر جو رنگین کپڑا دکھ رہا ہے، جو اچھے اور خوبصورت کپڑے زیب تن کیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ اور وغذی بالحرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ فأنى يستجاب لذلك، تو ایسے شخص کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں؟ میرے عزیزو ہم بھی اپنے سماج کا معاشرہ کر لیں، اپنے سماج کا جائزہ لے لیں، اپنے سماج میں ایک سرسری نظر ڈال لیں۔ آج پورا معاشرہ حرام کاری میں ملوث ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے، جو لوگ ممبئی دلی کلکتہ رہنے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ آج دنیا کو صرف اور صرف فکر ہے کہ کمانے کی فکر ہے۔ آج کسی کو ذرہ برابر بھی یہ فکر نہیں کہ آیا وہ چیز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ چیز کہاں سے آ رہی ہے، آیا وہ حرام کی ہے یا حلال کی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا، ہم نے غور کیا کہ ایک آدمی کے اندر اللہ رب العالمین کی دعا کے اجابت کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں سب پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کو رد کر دیتا ہے، اس کو لوٹا دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ حرام کھایا ہوتا ہے۔ اور میں نے جو اس سے پہلے دو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ لہٰذا ان آیتوں کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو حرام کاری میں ملوث کر رکھا ہے، حرام کاری کو اپنی زندگی کا شیوا بنا رکھا ہے، تو یقین مانیں آپ اپنے بچوں سے اچھی امید نہ لگائیں۔ یہ امید نہ لگائیں کہ ہمارے بچے دیندار ہوں گے، یہ امید نہ لگائیں کہ ہم دیندار ہوں گے، یہ امید نہ لگائیں کہ ہماری آل و اولاد صالح ہوگی، خود بھی یہ امید نہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق دے گا۔ اگر توفیق مل بھی جائے گی تو اللہ رب العالمین یہی جواب دے گا کہ وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، کہ تمہارا پورا جسم حرام کاری میں پلا ہے، لہٰذا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ ایسا تو نہیں میرے عزیزو کہ آج ہم حرام کاری کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین کے عذاب ہم پہ آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن ہم میں سے اکثریت کا عالم یہ ہے کہ پورا گاؤں نماز سے بالکل کوسوں دور ہے، پورا گاؤں نمازیوں کی تعداد 2-4 رہتی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی میرے عزیزو کہ حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو، اس کا مطلب ہم حلال نہیں کھاتے ہیں، ہم اور آپ حرام کاری میں ملوث ہے، تبھی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2 منٹ کا اور وقت ہے، ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن رزقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ کہ کل قیامت کا دن ہوگا، از اول تا آخر سارے لوگ جمع ہوں گے، ابن آدم کے انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 5 چیزوں کی بابت سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اللہ رب العالمین نے جو تم کو یہ زندگی دی تھی، 60 سالہ 70 سالہ یہ جو زندگی دی تھی، تم نے اس کو کہاں
کھپایا ہے، اس کو کہاں بتایا ہے، اس کو کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد وعن شبابہ، اس کے بعد نوجوانوں سے خصوصاً سوال ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو جوانی دی تھی، تمہارے بازو میں دم دیا تھا، تمہارے پٹھوں میں طاقت دی تھی، تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو دیوانی بنا دیا، تم نے جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دوری اختیار کر لی۔ اور وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں جو لوگ نوجوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ریاضت کرتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو بھی جگہ دے گا جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اور تیسری بات یہ، اللہ رب العالمین پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ لوگوں کا مجمع ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے۔ اگر ہم وہاں کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تمہارا جو رزق ہے من این اکتسبہ، یہ رزق تم نے کمایا کہاں سے ہے؟ وفیما انفقہ، اور کما لینے کے بعد ہم اور آپ یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہم کیا سوچتے ہیں کما لیا تو اس پیسے کے ذمہ دار ہم خود ہو گئے، اس پیسے کے مالک ہو گئے، اب جیسے چاہیں جہاں چاہیں اور جب چاہیں خرچ کریں۔ نہیں، اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بھی پوچھے گا کہ رزق کمائے کہاں سے، وفیما انفقہ، اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ تو لہٰذا رزق کو محنت سے جس طرح کماتے ہیں اسی طرح جب خرچ کرنے کی باری آئے تو آپ سوچ سمجھ کے خرچ کریں، حرام چیزوں میں نہ خرچ کریں، ورنہ یاد رکھیں ہم اور آپ خود سے پوچھ لیں کہ اللہ رب العالمین یہی سوال ہم سے کرنے والا ہے، ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے یہاں رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں؟ اگر بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی کے اندر حلال چیز کو اپنائیں، اور اپنے بچوں کو جب کمانے کے لیے بھیجیں تو انہیں تلقین کریں کہ اے میرے بیٹو، اے میری آل و اولاد، اگر عورتیں سن رہی ہیں تو اپنے شوہروں کو یہ تلقین کر کے بھیجیں کہ آپ جائیں، بال بچوں کے لیے محنت کریں، بال بچوں کے لیے تگودو کریں، روزی روٹی کے لیے کوشش کریں، لیکن یاد رہے ہمارے لیے، ہمارے آرام کا انتظام کرنے کے لیے، ہماری آسائش کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت تباہ کریں، کیونکہ ہم دنیا کے اندر ایک دن کا فاقہ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ حرام سے اجتناب کریں گے اور حلال کے لیے کوشش کریں گے۔ لہٰذا اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ، نچوڑ اور کنکلوژن یہ ہے کہ ہم میلا کچیلا پہنیں، پھٹا پرانا پہنیں، کم کھائیں، تھوڑا کھائیں، لیکن حلال کا کھائیں اور اس پر فخر کریں۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ نہیں، بلکہ اکثریت کا عالم یہ ہے کہ آج دنیا نے ایسے لوگوں کو بڑا بنا دیا ہے جن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جو لوگ زیادہ کمانے والے ہیں۔ میرے عزیز و دنیا کے اندر آپ لوگوں کی نگاہوں میں بڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑا وہی ہے، اور ہم کو اور آپ کو فخر اسی وقت کرنا چاہیے جب ہم 2 روٹی کھائیں، بھوکے رہیں لیکن حلال کا کھائیں، حرام سے اجتناب کریں۔ لہٰذا ہم اور آپ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں حرام خوری سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم نے اب تک جو حرام کھایا ہے اللہ رب العالمین تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے لیے حلال کے ذرائع پیدا کر۔ آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی